بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. یہاں کئی چیزوں کے بارے میں شریعت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پہلی بات ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا مستحب ہے. دوسری بات چہرے پہ بشاشت اور جو ہے خوشی کا اظہار ہو. تیسری بات بزرگ کوئی ہو تو اس کے ہاتھ کو بوسہ دینا، چومنا. اسی طرح اپنے بچوں کو شفقت کے طور پہ بوسہ دینا. کوئی سفر سے واپس آئے تو اس سے معانقہ کرنا، اور سلام کے وقت یا معانقے کے وقت یا مصافحے کے وقت جھکنے سے پرہیز کرنا. تو یہ چند چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. پہلی حدیث ہے عن ابی الخطاب قتادہ قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه البخاری. ابو الخطاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے تھے؟ تو حضرت انس نے فرمایا جی ہاں. امام بخاری نے اس روایت کو درج کیا ہے. بتایا گیا کہ مصافحہ جو ہے مستحب ہے، مسنون بھی کہتے ہیں اور مستحب بھی کہتے ہیں. اب ان ایام میں جو ایام بیماری کے یا وبا کے ہوں اور عمومی طور پہ میڈیکل سائنس اور اطباء کے تجربے کی بنیاد پہ مصافحے سے بعض بیماری پھیلتی ہو، تو ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ مصافحہ کرنا مستحب ہے، اور بیماری سے اور مرض سے بچنا ضروری ہے. گو یقینی بالکل نہیں ہے، یہ طے شدہ ہے. لا ادوا عقیدے کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قصہ ہے کہ کوئی بیماری ایک دوسرے کو لگتی نہیں. یہ عقیدہ ہے ہمارا. جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اس اونٹ کو خارش زدہ اونٹوں میں رہنے کی وجہ سے خارش ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس اونٹ کو کس سے لگی؟ پھر دوسرے کو کس سے لگی؟ اس کو کس سے لگی؟ اخیر میں بات وہی آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخر میں یہ خارش اللہ کی طرف سے پیدا کردہ ہے، بیماری ہو یا شفا ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو عقیدے کی بات یہ ہے کہ کوئی بیماری کسی کو لگتی نہیں، لیکن احتیاط اور جو ہے علاج معالجہ یہ بھی ضروری ہے. تو اس فن کے ماہرین اگر کوئی بات بتائے تو اس پہ عمل کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان دنوں میں مصافحے سے اور جو ہے وہ جو ہے جسمانی دوری رکھنے کو کہا گیا کہ 2 گز دور رہیں. یہ سب تدابیر ہیں، تدابیر کو مشورے سے اختیار کر سکتے ہیں.
وعن انس رضی اللہ عنہ قال لما جاء اہل الیمن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد جاءکم اہل الیمن وهم اول من جاء بالمصافحة رواہ ابو داود باسناد صحیح۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ یمن کے لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصافحے کی ایجاد کی، یعنی یمن ہی کے لوگ مصافحہ کرتے ہیں، وہیں سے گویا مصافحہ چلا۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے۔ وعن البراء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا، رواہ ابو داؤد۔ براء سے روایت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ مصافحے کی اتنی فضیلت ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں تو ابھی وہ جدا نہیں ہوتے کہ ان کو بخش دیا جاتا ہے، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ابو داؤد میں امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں اس کو رکھا۔ چوتھی حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ الرجل منا یلقى اخاہ او صدیقہ اینحى له قال لا قال افیلتزمه ویقبله قال لا قال فیأخذ بیده ویصافحه قال نعم، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے ملتا ہے تو کیا اس کے لیے خم کرے، یعنی ذرا سا جھک جائے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، جھکنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرشی سلام کہتے ہیں اسے لکھنوی زبان میں، جب لوگ ملتے ہیں تو ذرا آداب بجائے اسی طرح جھک کے ملتے ہیں، اور لکھنوی زبان ہے اسے فرشی سلام کہتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے، جس طرح آپ کھڑے ہیں اسی طرح آپ ملیے، سلام کیجئے، مصافحہ کیجئے، لیکن جھکنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا اچھا اپنے دوست سے یا بھائی سے جب وہ ملے تو کیا اس سے چپک جائے اور اسے بوسہ دے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ البتہ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑے اور اس سے مصافحہ کرے، یعنی مصافحہ کر لے کافی ہے۔ جہاں تک ہاتھ چومنے کی بات ہے تو وہ کسی بزرگ نیک اور اہم شخص ہو تو اس کا ہاتھ چوم سکتا ہے ادباً۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن فرمایا۔ وعن صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ قال قال یہودی لصاحبہ اذهب بنا الى هذا النبی فأتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسألاه عن 9 آیات بینات فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال يشهد أنك نبي، رواہ الترمذی وغیرہ بأسانید صحیحہ۔ کہتے ہیں صفوان ابن عسال سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمیں اس نبی کے پاس لے چلو۔ اب وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان دونوں نے آپ سے 9 نشانیوں کے بارے میں پوچھا اور تفصیلی حدیث میں اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو، دست مبارک کو اور آپ کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا اور وہ کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نبی ہیں۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور صحیح حدیث ہے۔ تو جہاں تک مسئلہ ہے ہاتھ کو اور پیر کو بوسہ دینے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو انہوں نے بوسہ دیا، لیکن ہمیں اس کی تعلیم نہیں ہے، اور چونکہ یہودی تھے انہوں نے اپنے طور پہ کیا، پھر آپ نے اپنی تعلیمات میں ان کو منع فرمایا، تو گویا وہ اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ کو چوما اور اس کے بعد گواہی دیا کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔
تو مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کو کسی بزرگ کے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قصہ قال فیہا فدنونا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبلنا یدہ رواہ ابو داؤد۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، ایک لمبا قصہ بیان کیا ہے، اس میں اتنی بات نقل کی ہے کہ پھر ہم رسول اللہ سے قریب ہوئے اور قریب ہو کے ہم نے آپ کے دستے مبارک کو چوما۔ ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو صحابہ چومتے تھے۔ اسی طرح کسی بزرگ، ہر زمانے میں کوئی بزرگ ہے، نیک ہے، متقی و پرہیزگار ہے، تو کبھی کبھی اس ہاتھ کو بوسہ دے سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں۔ عربوں میں اس کا عام رواج ہے آج بھی۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قدم زید بن حارثہ المدینة ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فأتاه فقرأ الباب فقام إلیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجر ثوبہ فاعتنقه وقبله رواہ الترمذی۔ عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ زید ابن حارثہ صحابی مدینہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے، یعنی آپ کے گھر میں موجود تھے ام المومنین عائشہ کے ہاں۔ تو وہ آئے گھر پہ اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دیا زید نے۔ تو جو آپ نے یہ محسوس کیا کہ زید آئے ہیں تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار اور تعلق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تیزی کے ساتھ اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف آپ بڑھے اور پھر ان سے معانقہ کیا، انہیں بوسہ دیا۔ رسول اللہ نے زید سے معانقہ بھی کیا اور انہیں بوسہ بھی دیا، پیشانی بوسہ دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی سفر سے آئے، کیونکہ سفر سے آئے تھے، تو اگر کوئی سفر سے آئے تو معانقہ کرنا بھی مستحب ہے۔ ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق رواہ مسلم۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، میاں کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، کوئی بھی نیک عمل ہو اسے معمولی نہ سمجھو، حتیٰ کہ اپنے بھائی سے بشاشت کے ساتھ ملنا، خوش دلی کے ساتھ ملنا، چہرے پہ مسکراہٹ طاری کر کے اچھے چہرے سے بشاشت کے ساتھ ملنا، یہ بھی نیکی کا کام ہے اور بڑی چیز ہے، چونکہ مسکراہٹ اور چہرے کی نرمی اور بشاشت دلوں کو کھولتی ہے، گویا اس سے دل جو ہے نرم پڑتے ہیں اور تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ روایت امام مسلم نے کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما فقال الاقرع ابن حابس ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منهم احدا۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسن، یعنی آپ اپنے نواسے کو، آپ نے اپنے نواسے حسن کو بوسہ دیا۔ تو اقرع ابن حابس ایک صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے 10 بیٹے ہیں، آج تک میں نے کسی ایک کا بوسہ نہیں لیا، کسی ایک کو پیار نہیں کیا۔ 10 بیٹے میرے ہیں لیکن کبھی میں نے کسی کو پیار نہیں کیا، چوما نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم لا يرحم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کے اندر رحمت کا مادہ نہیں ہے، جو رحم نہیں کرتا ہے، اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو شفقت نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ شفقت نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر گویا بوسہ دینا، بچوں کو پیار کرنا، بچوں سے اس طرح کھیلنا اور بچوں کی خوش دلی کا سامان کرنا، یہ گویا بچوں کے ساتھ محبت اور پیار، یہ رحمت کا ظہور ہے۔ جو شخص کے دل میں رحم نہ ہو تو اس پہ پھر وہ رحمت کی امید اللہ کی نہ کرے۔ اس واسطے اگر کسی کے یہاں دل اس کا سخت ہے، اس کے باوجود اس کو چاہیے کہ اپنے چہرے مہرے کو اور اپنے عمل کو نرم انداز اور رحمت کے انداز، شفقت کا انداز پیدا کر کے بچوں سے پیار کرے، ان سے کھیلے اور ان پہ شفقت کرے۔ تو گویا یہ سب باتیں اس میں آ گئیں۔ یہ روایت ہے
امام بخاری اور مسلم نے بیان کیے متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم جو جس روایت کو بیان کرتے ہیں اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ تو گویا پہلے بتایا گیا کہ اس میں مصافحہ، ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا، ایسے ہی خوش دلی اور چہرے کی بشاشت سے ملنا، اور نیک مرد اور بزرگ کے ہاتھ کو چومنا، اور بچوں کو پیار سے بوسہ دینا، اور آنے والے مسافر سے دور و دراز سے آئے تو معانقہ کرنا، یہ سب چیزیں مستحب ہیں اور سماج میں محبت اور تعلق کو گھرانے اور سماج میں باقی رکھنے کے ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، خاص طور پہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کے برے اثرات کو ختم کر دے اور بیماری کا خاتمہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔